بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کے روز مشرکین میں سے 4 کافروں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ چاروں کافر عتبہ بن ابی وقاص، ابی بن خلف، عبداللہ شہاب ظہری اور عبداللہ بن کمیہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں عبداللہ حمید اسدی بھی شامل تھے۔ جب جنگ خوب زوروں پر شروع تھی تو ابن کمیہ لائن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر پتھر پھینکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے حلقے چہرہ اقدس میں گر گئے اور پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، جس سے مبارکہ خون بہہ کر داڑھی مبارک کو رنگین کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر عطر سے اسے صاف کرتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، حالانکہ وہ اس قوم کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جب اس روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آیا، خون مبارکہ بہا تو اسے اپنی چادر عطر سے صاف کرتے تھے اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، اگر خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان سے اہل زمین پر عذاب نازل کرے گا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے لب مبارک پر لگا اور نچلے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً احد پہاڑ کے ایک چشمہ مہراس پر گئے اور وہاں سے اپنی ذرہ میں پانی بھر کر لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں بدبو محسوس کی اور کراہت کا اظہار فرمایا، جس کی وجہ سے اس پانی کو نہ پیا بلکہ چہرہ مبارک کو اس سے صاف فرمانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر شدید ہو گیا جس نے نبی کا چہرہ خون سے آلودہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عتبہ بن ابی وقاص لائن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید کیے تو اس کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا کہ عتبہ نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے اس بدبخت کو میدان جنگ میں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ ان کا مقصد تھا کہ اسے ڈھونڈ کر اس حرکت کا مزہ چکھائیں اور انتقام لیں۔ خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے دل میں کسی آدمی کو قتل کرنے کا ایسا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا جیسا اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا، اگرچہ میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے قوم میں مبغوض ہو جاؤں گا، لیکن میرے لیے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ارشاد کافی تھا کہ اللہ کا غضب اس شخص پر شدید ہو گیا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے آلودہ کیا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامک واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائٹی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ بھی لازمی سے لکھ دیں۔